جب آسمانی دنیا پر آپ تشریف لے گئے، ایک قوم کو دیکھا کہ جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ یہ شدید ترین عذاب، پتھر کو اٹھاتے، پتھر پر سر پر مارتے، پتھر کی وجہ سے سر کچل جاتا، جب تک پتھر اٹھانے جاتے پھر سر صحیح ہو جاتا، پھر پتھر جو ہے فرشتے اس کے سر پر مارتے۔ یہ ایک قوم پر، ایک پر نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایسے حضرات تھے جن کے اوپر یہ شدید عذاب ہو رہا تھا۔ پھر حضور نے جب یہ ملاحظہ فرمایا تو حضور کی تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی، تو جبریل امین عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ یہ وہ حضرات تھے جن کے سر نماز سے بوجھل رہتے تھے، نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے، نماز کو یوں ہی گوا دیتے، ضائع کر دیتے۔ یہ ان حضرات کا حال تھا۔ پھر ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ جہنم کے اندر کانٹے دار پھل کھا رہے ہیں، اور ان کی شرمگاہوں پر پھٹے پرانے چتھڑے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ جب حضور نے دیکھا یہ حضرات کون ہیں، تو پھر جبریل امین عرض گزار ہو، یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور ایک قوم کو ایسی دیکھا کہ وہ سامنے اچھا گوشت پکا ہوا رکھا ہوا ہے، لیکن ایک سائڈ کچا بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور وہ اچھے گوشت کو چھوڑ کے سڑے ہوئے بدبودار کو کھا رہے ہیں۔ ایسا بدبودار گوشت، ایسا سڑا ہوا گوشت اگر دنیا میں اس کی بوٹی ڈال دی جائے تو اس کی بدبو سے لوگوں کے دماغ پھٹ کے باہر آ جائیں، ایسا بدبودار سڑا ہوا گوشت۔ تو پھر جبریل امین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ وہ حضرات ہیں دنیا کے اندر کہ ان کی پاک بیوی، ستھری بیوی ہوتے ہوئے یہ دوسروں بیوی کے پاس جا کر کے اپنا منہ کالا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے، اور کچھ عورتوں کو دیکھا جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ تو یہ شدید ترین عذاب ان کے لیے ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، شریعت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے اور اپنی طبیعت کی بات کرتے ہیں، اپنے مزاج کی بات کرتے ہیں، نماز کو یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی خشیت، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ جب چھوٹا بھائی کوئی گناہ کرتا ہے تو بڑا بھائی ہے اس کو ڈانٹنے والا۔ جب انسان کے اندر یہ بھی ذہن سے نکل جائے تو دنیا میں مجھے کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، تو ایک خدا تو ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو آسودہ تو نہیں چھوڑا ہے، شریعت کا پابند بنایا ہے، اور شریعت کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ نے جہاں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی انسان کو، تو اس نعمتوں میں سے ایک ہی نعمت تو لیتا ہے کہ اپنے وقت پر نماز پڑھو، شریعت پر کام رہو، گناہوں سے بچو، بڑوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کی پابندی کرو۔ لیکن نماز کو یوں ہی لوگ ضائع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ظہر پڑھی تو عصر کی گول، عصر پڑھی تو مغرب کی گول، مغرب پڑھی تو عشاء کی گول، پھر اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ میں نمازی ہوں، تو وہ شخص نمازی نہیں ہو سکتا۔ مسجد نبی کے دروازے پر ایک شخص آتا ہے، نوجوان عربی، زارو قطار روتا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے حضور کی بارگاہ میں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، جب اسے روتے دیکھا زارو قطار، تو حضور نے ارشاد فرمایا تو کیوں روتا ہے، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب مفلس ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، نہ میرے پاس کفن کا سامان ہے نہ میرے پاس دفن کا سامان ہے۔ تو جب اس نے اتنا کہا تو حضور نے صحابہ کو بھیجا، ابوبکر صدیق اور عمر کو بھیجا، جاؤ دیکھ کے آؤ اس کے یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو جب وہ دونوں حضرات گئے تو دیکھا اس کے باپ کی شکل بگڑ گئی، سیاہ ہو گئی اور خنزیر کی مثل ہو گئی۔ تو جب یہ بھیانک صورت دیکھی تو صحابہ دبے پاؤں پیچھے لوٹ آئے اور حضور کو پورا حال بتایا، یا رسول اللہ اس کی تو شکل بگڑ گئی۔ پھر حضور جب انہوں نے بتایا تو حضور خود ان کے یہاں تشریف لے گئے
جب اس کی شکل دیکھی تو رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کو ذلت و رسوائی سے بچا، اور میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو اپنی شکل میں اس کو تبدیل کر دے۔ تو حضور کی جب دعا کری تو اس کی شکل اپنی حالت پہ ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، نماز جنازہ حضور نے پڑھائی، پڑھانے کے بعد جب قبرستان میں لے گئے اس کو دفن کیا گیا، پھر حضور نے اس کے بیٹے کو بلا کر پوچھا، یہ بتا دنیا کے اندر تیرے باپ کا عمل کیا تھا؟ تو اس نے ایک ہی جملہ بولا، یا رسول اللہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ سنو، یہ بے نمازی کی سزا ہے، اللہ نے میری دعا سے اس کی شکل کو درست کر دیا، لیکن سنو قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اسی سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، تاکہ اسے دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا تو دنیا کے اندر بے نمازی تھا، نماز کو یوں ہی ضائع کر دیتا، مؤذن اذان پکارتا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اذان سن کے ادھر سے ادھر کر دیتا اور نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بروز قیامت اللہ جب اسے قبر سے اٹھائے گا تو اسے وہی ذلت و رسوائی عطا فرمائے گا کہ وہ خنزیر کی شکل میں، اور وہ بھی خنزیر کالا سیاہ خنزیر کی شکل میں اسے اٹھائے گا اور اسے دکھائے گا، لے یہ تیری دنیا کے اندر جو تو نے کیا تھا، اپنی منمانی کی تھی، اپنی طبیعت کی بات کی تھی، اسی لیے تجھے دنیا کے اندر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا اور ایسا معلوم ہو رہا کہ وہ پناہ تلاش کر رہا ہے۔ تو حضور آگے، صحابہ پیچھے۔ اب جب اونٹ سامنے آیا تو حضور کے پیچھے اونٹ آ گیا، حضور آگے۔ اب سامنے کیا دیتے ہیں، ایک اعرابی، ایک دیہاتی تلوار کو حمال کیے ہوئے، اٹھائے ہوئے اور دوڑتا ہوا چلا حضور کے قریب آیا، کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑا سائڈ سے ہٹ جائیے، اس اونٹ کو میں آج قتل کر دوں گا، اس کو میں نے ایک بھاری بھرکم رقم میں خریدا ہے، یہ میری نافرمانی کرتا ہے، میں اسے کام کے لیے خریدا ہوں، یہ میری بات ہی نہیں سنتا، یہ بھاگ جاتا ہے، بدک جاتا ہے اور ہمیں پریشان کرتا، یا رسول اللہ آپ ہٹ جائیے، اس کا آج میں قتل کر دوں اور اس کے گوشت سے کچھ تو نفع مل جائے گا، کچھ تو فائدہ اٹھا لوں گا۔ تو پھر حضور نے اس اونٹ کی جانب مخاطب ہو کر کے کہا، اے اونٹ تو ہی بتا، تو اپنے مالک کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا، تو کہنا کیوں نہیں مانتا؟ تو اونٹ نے کہا یا رسول اللہ، عربی زبان میں، فصیح عربی زبان میں بولا۔ دیکھو اونٹ بھی حضور کی بارگاہ میں بولا کرتے تھے، سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ کہہ دو بھیا، یہ حضور کا کرم تھا کہ اونٹ بھی بول لیتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی فرما برداری کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، اس کا کہنے ماننے میں کوئی مجھے اعتراض نہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ ایک قوم کا سردار ہے، یہ اس قوم کا سردار ہے کہ اس کی قوم گناہ کبیرہ میں مرتکب ہے، یعنی گناہ کرتی ہے، گناہ سے یہ شخص روکتا نہیں ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ پوری قوم عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتی ہے۔ تو مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے مجھے، کہیں اللہ رب العزت جل مجدہ قہر و غضب نازل فرمائے تو میں اس بستی سے باہر تو ہوں گا نہیں، اسی بستی میں رہوں گا۔ جب اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا تو مجھ جیسے اونٹوں ہزاروں جانوروں کو بھی موت جائے گی، موت ہوگی، تو میں تو اللہ کے حکم سے منہ موڑتا نہیں۔ اس انسان کو تو اللہ نے ابن آدم کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے تو ہم سب سے اشرف بنایا، لیکن پھر بھی یہ نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم ایسے مالک کے یہاں بالکل نہیں رہیں گے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، کہ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا تو ہم اس میں ضرور آئیں گے۔ تو جب یہ عربی زبان میں اونٹ نے الفاظ کہے تو وہ پسینہ پسینہ اور پانی پانی ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو ایک قوم کا سردار ہوتے ہوئے تو لوگوں کو برائی سے نہیں روکتا، لوگوں کو نماز کے لیے نہیں کہتا۔ تو پھر اس نے سچی توبہ کی اور پھر اونٹ حضور کے ساتھ، حضور نے کہا اب تم اس کے ساتھ لے کر جاؤ۔ اب یہ سچی توبہ کرتا ہے کہ میں آج سے نماز کی پابندی کروں گا۔ نماز کی بے برکتی ایسی نحوست ہے کہ پوری بستی تک ہلاک ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا وہاں کے لوگ بڑے خوبصورت، ان کے مکانات بڑے اونچے اونچے خوبصورت، ان کے کھانوں میں اتنی لذت اللہ نے رکھ دی کیونکہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔
ان کے بچے اتنے خوبصورت، بولنے کا انداز اتنا نرالا، اتنا بھانے والا کہ آدمی 2 منٹ بیٹھے تو پورا آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے۔ وہ قسم قسم کے زیورات اپنے بدن پر لادے ہوئے اور بڑے حسین و جمیل، وہاں آپ نے کچھ دن قیام کیا، ان کے لذیذ عمدہ کھانا دیکھ کے آپ بڑا متاثر ہوئے، لیکن کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ جب آپ کا گزر ہوا تو دیکھا وہ بستی بالکل اجڑ گئی، ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا کسی نے آگ لگا دی۔ تو پھر رب کی بارگاہ میں پوچھا، یا اللہ، انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ انہوں نے کیا نمازیں پڑھنا چھوڑ دی؟ انہوں نے تیرے حکم سے منہ موڑنا شروع کر دیا؟ تو جواب آیا، نہیں۔ تو پھر رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ تو ہی بتا، آخر انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی؟ تو کہا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ان کی بستی سے ایک بے نمازی گزرا، بس گزرا تھا، اس کی بے برکتی ایسی نحوست برسی۔ پھر اس زمانے میں کنویں ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، ایک چشمہ ہوتا، اسی سے پوری بستی پانی پیا کرتی تھی۔ تو اسی چشمے سے اس نے پانی پیا، تو اس نے پیا تو وہ پانی جو اس کا ہاتھوں سے منہ اس نے دھویا، جو بدن سے ٹچ ہوا، منہ سے ٹچ ہوا، وہ پانی ایسا بے برکتی پانی ہوا، ایسا نحوست والا پانی ہوا کہ کھیت کھلیان میں گیا تو کھیت کھلیان جل کے راکھ اور خاک ہو گئے۔ لوگوں نے پیا، جیسے ابھی نہیں آیا تھا کرونا کہ آدمی پٹ گر رہا تھا، مر رہا تھا، تو اس سے بھی بھیانک بیماری اس بے برکتی پانی نے کر دی کہ چند دن میں لوگ ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ نے کرونا کے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ، کئی لاکھ لوگ مر گئے۔ تو یہ وبا، یہ بیماری، یہ بے نمازی کے سبب سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا تو شیطان، بس آخری بات، شیطان انسانوں کی شکل اختیار کر کے اس کے ساتھ ہو لیا، 24 گھنٹے ساتھ رہا۔ دیکھو، نمازی سے انسان، تو انسان شیطان بھی بھاگتا ہے بے نمازی سے۔ تو جب شام کا وقت، سونے کا وقت آیا تو وہ شیطان بھاگنے لگا۔ تو یہ ابن آدم، یہ شخص پکارتا ہے، اے دن بھر کے ساتھی، تو کہاں جا رہا ہے؟ دن بھر ہمارے ساتھ رات، سونے کا وقت، آرام کا وقت آیا تو نے ہمارا ساتھی چھوڑ دیا، اب تو رک جا۔ تو کہا، نہ میں نہیں رکنے والا، ارے میں نے تو ایک مرتبہ خدا کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے تا قیامت رحمت کے دروازے بند کر دیے اور لعنت کا طوق میرے گلے میں ڈال دیا۔ صرف ایک مرتبہ اللہ رب العزت جل مستہ نے کہا کہ ابن آدم کو سجدہ کرو، ایک مرتبہ نافرمانی کی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے، اس کے دروازے اب رحمت کے نہیں کھلیں گے اور لعنت کا طوق ڈال دیا۔ لیکن اے ابن آدم، تو نے تو 5 مرتبہ خدا کی نافرمانی کی ہے، میں نے تو ایک مرتبہ نافرمانی کی، تو نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی، تیرے پاس پانی بھی تھا وضو کرنے کے لیے، دھوپ جب تھی تو درخت کا سایہ بھی تھا، جب بھوک لگی تو تیرے پاس غذا بھی تھی، تیرے پاس سارے سامان تھے، اللہ نے تجھے ہر نعمت سے نواز، لیکن پھر بھی تو نے جان بوجھ کے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی۔ تو ہم نے ایک وقت نافرمانی کی تھی تو اللہ نے ہمارے اوپر ایسا قہر و غضب نازل فرمایا۔ اب تو بتا ابن آدم کہ تو 5 وقت خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کے حکموں سے منہ موڑ رہا ہے، اب یہ بتا تیرے اوپر کیسا قہر و غضب نازل ہوگا؟ تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ اپنا قہر و غضب نازل فرمائے تو میں تو پہلے ہی قہر و غضب میں ہوں، تو میں بھی کہیں اور مزید نہ اس کے قہر و غضب میں پھنس جاؤں اور جہنم کا مستحق ہو جاؤں۔ تو شیطان بھی بے نمازی سے بھاگتا ہے، زمین بھی پناہ مانگتے، یا اللہ میری چھاتی کے اندر سب کو دفن کرنا لیکن بے نمازی کو دفن نہ کرنا۔ جب کبھی تیل گر جاتا، عمر فاروق اعظم کہتے، اے زمین تیل اگل دے، اگر نہیں اگلے گی تو تیری زمین پر، تیری چھاتی پر بے نمازی کو دفن کر دیں گے۔ بس اتنا سننا ہوتا، زمین تیل اگل کے برتن میں ڈال دیا کرتی تھی بے نمازی کی۔ حضرات محترم، میری تقریر کا محاصل یہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے،
آپ بہترین لباس بنوائیے، اچھے کپڑے سلوائیے، اچھے نہ ہو جو پرانے ہو اس کو دھوئیے، نماز کا اہتمام کریے، نماز کی پابندی کریے، اس لیے کہ کب آنکھ مچ جائے کچھ پتہ نہیں، اس سے قبل کہ ہم نمازوں کی تیاری کریں، یہی نماز ہماری قبر کو بھی روشن کرے گی، حشر کے میدان میں بھی ہمارا ساتھ دے گی، اور جب اللہ رب العزت سوال کرے گا تو اس کا بھی جواب یہی دے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے کہا اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بیان کرنے میں کوئی خطا ہوگی اللہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وحق لا الہ الا اللہ محمد۔